میرا بھائی ابھی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ایک جہاز میں میری ملاقات ہوئی، مجھ سے کہنے آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے کہا جی ہم پہن کے اس لیے پھر رہے ہیں کہ آپ بات کر لیں ہم سے، ہمارے بارے میں آپ خود سے فیصلہ لیتے ہیں، ہم سے بھی تو پوچھیں نا، ہمارے بارے میں تو ہم سے پوچھیں نا۔ یا علی مدد تو میں بولتا ہوں تو شرح بھی اور تشریح بھی میں کروں گا نا، جو بولتا نہیں ہے وہ کیا شرح کرے گا؟ ماتم میں کرتا ہوں تو دلیل بھی میں دوں گا نا، جو ماتم کرتا نہیں ہے وہ دلیلیں بنا رہا ہے، رد میں دلیلیں دے رہا ہے، مخالفت میں دلیلیں دے رہا ہے۔ جو کام کرتا ہے، جو عمل انجام دیتا ہے وہی دلیل دے گا نا۔ ہاتھ کھول کے میں نماز پڑھتا ہوں تو دلیل بھی میں دوں گا، سجدہ رکھ کر میں نماز پڑھتا ہوں تو دلیل بھی میں دوں گا۔ 40 پاروں کا شیعوں کا قرآن تھا تو کہیں شیعوں کے یہاں سے چھپ کے ہی ڈھونڈ کر نکال کر دکھا دو وہ 40 پارے کون سے ہیں۔ ہمارے تو گھروں میں نہیں ہے، ہم تو آبا و اجداد سے الحمدللہ ہم نے تو کبھی 40 پاروں کا قرآن نہیں دیکھا۔ جن شیعوں کو بول رہے ہو کہ 40 پاروں کا ان کا قرآن ہے، ان کا کوئی 40 پاروں کا قرآن ہی نہیں ہے، تم ہی ڈھونڈ کے نکال کے دکھا دو، جھوٹا کر دو ہمیں، یہ تم جھوٹ بول رہے تھے، دیکھو تمہارے یہاں کا 40 پاروں کا قرآن۔ تو ساری باتیں ہمارے خلاف، مگر ہم سے بات بھی تو کرو میرے عزیز جی۔ ویسے ہی قرآن پکار کے کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، ہمیں دلیل کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی کراچی میں بھی گالیاں دی گئیں اور اسلام آباد میں بھی گالیاں دی گئیں، اور پھر ایک پرچہ بھی جاری ہوا ہے گالیوں کا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ مجبور انسان کے پاس سوائے گالیوں کے کچھ اور نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بات کرو، دلیل سے بات کرو۔ دقت ہے، کہنے لگا کہ پورے پاکستان میں آپ اربوں خربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں مجلسوں پر اور عزاداری پر، یہ 1 سال کا خرچہ روک لیجئے، 1 سال مجلسیں نہ کیجئے، جلوس عزاداری نہ کیجئے، اور سارا پیسہ جمع کر کے ایک سب سے بڑا، پوری دنیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل بنا دیجئے، پوری دنیا کے مریض اس ہسپتال میں علاج کروانے آئیں، اس ہسپتال کا نام بھی امام حسین کے نام پہ رکھ دیجئے۔ 1 سال آپ مجلسوں کا خرچہ، عزاداری کا خرچہ ہسپتال بنانے میں لگا دیجئے۔ میں نے کہا اور فرمائیے، اور کیا کہتے ہیں آپ؟ کہنے اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو سارا پیسہ جمع کر کے ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنا دی، تعلیم پر خرچہ کیجئے اور صحت پر خرچہ کیجئے۔ کیا فائدہ ہے ان مجلسوں کا، کیا فائدہ ہے ان عزاداریوں کا، کیا ہے نیاز نظر کے اندر؟ وہ یہ بات مجھ سے کرنے لگے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے نہ بیماریوں کو آج تک پہچانا ہے جو بیماری کا علاج سمجھتے، اور نہ ہی آپ نے تعلیم کے فلسفے کو سمجھا ہے جو اس کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں۔ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری اضطراب ہے، عدم اطمینان ہے۔ یہ رات کو جو نیند نہیں آتی گولی لے کے جو سوتا ہے، سب سے بڑی بیماری دل کی نہیں ہے، گردوں کی نہیں ہے، پھیپڑوں کی نہیں ہے، آنکھوں کی نہیں ہے۔ یہ ساری بیماریاں ہوں اور وہ بڑی بیماری نہ ہو تو یہ گردہ فیل بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جس کا دل بند ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی چہرے پہ مسکرا کے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے جو دور کر دی جائے تو ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ کون سی شفا ہے جو حاصل ہو جائے تو ساری بیماریوں پر غالب آ جاتی ہے؟ وہ ہے اطمینان قلب۔ اور اطمینان قلب کی جو شفا ہے وہ ملتی ہی اس سے ہے جو کربلا میں عصر عاشور مطمئن کھڑا تھا۔ ان کا ذکر ہمیں مطمئن کر رہا ہوتا ہے، ان کے ذکر سے ہم مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، کبھی غور کیا کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصیبتیں امام حسین نے دیکھی، مگر سب سے زیادہ مطمئن بھی حسین ہے۔ جب مجھ پر کوئی مصیبت آئے، جب مجھ پر کوئی پریشانی آئے تو میں فوراً مولا کا ذکر کر کے اپنی پریشانی کو ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ جب حسین کا ماننے والا ہے تو پھر حسین کے مطابق ہی اسے زندگی گزارنی ہے۔ اور میں نے کہا تعلیم بھی تم نے نہیں سمجھی کہ تعلیم کسے کہا جاتا ہے۔ دنیا کی کالج، یونیورسٹیز میں، کالجوں میں بھاری فیسیں دے کر طالب علم داخلہ لیتا ہے۔ 100 طالب علم داخلہ لیتے ہیں، کلاس 25-30 سے زیادہ کی بنتی نہیں ہے، پیسے دینے کے بعد بھی طالب علم نہیں جاتا کلاس میں۔ یہ دنیا کی واحد یونیورسٹی ہے جسے ذکر حسین اور امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی پیسے دے کر نہیں آتا بلکہ انتہائی خلوص کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے۔ اور تھک کر نہیں سن رہے تو جملہ کہوں، جو بھی اس کلاس میں آ کے بیٹھتا ہے وہ جوتیاں اتار کے بیٹھتا ہے، کوئی بھی مجلس میں جوتیاں پہن کے نہیں بیٹھا ہوا۔ ہم سب نے اپنی جوتیاں وہاں اتاری ہوئی ہیں، اور میرے مولا علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے۔ مولا علی نے جوتیوں کا ایک نام رکھا ہے، علی نے جوتیوں کا ایک نام رکھا ہے، علی نے جوتیوں کو دنیا کہا۔ دنیا یعنی جوتی۔ ہم مجلس میں دنیا چھوڑ کر آتے ہیں، دنیا اتار کر آتے ہیں۔ کوئی 2 کروڑ کی گاڑی سے اترا ہوگا، بیٹھا ہے اسی فرش پہ جس پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ کوئی 2000 مزدوروں کی فیکٹری کا مالک ہوگا، بیٹھا وہی ہے کہ جہاں جس کے برابر میں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک فیکٹری کا مالک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس 2000 مزدور کام کرتے ہیں۔ ایک مزدور اسی کی فیکٹری کا کودتا پھاندتا آیا اور اس کے آگے آ کے بیٹھ گیا مجلس میں۔ بیٹھتے بیٹھتے اپنے مالک کو لات بھی مار دی بے خیالی میں۔ اب یہ غصے سے دیکھنے لگا یہ ہے کون، دیکھا تو اسی کا نوکر تھا، تو سوچنے لگا اسے ڈانٹ کے کہے پیچھے ہٹ، تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تیرا نوکر نہیں ہے، یہ ذات کی نفی،
یہ ذات کی نفی، یہ اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانا، یہ اپنی نفی کرنا، یہ کون سی تعلیمی درسگاہ میں ملتا ہے سوائے حسین کی مجلس کے؟ لہذا تعلیم میں بھی سب سے اچھی تعلیم یہ ہے، اور شفا خانے میں بھی اس سے اچھا شفا خانہ کوئی نہیں ہے۔ میرے مولا رضا نے فرمایا اگر پریشانیاں تمہیں گھیر لیں، مصیبتیں تمہارے گرد حلقہ بنا لیں، اس طرف سے پریشانی ختم ہو تو اس طرف سے شروع ہو جائے، اس طرف سے شروع ہو تو اس طرف سے ختم ہو تو ادھر سے شروع ہو جائے، پریشانیاں بڑھنے لگیں تو میرے جد حسین کی مجلس کر لو، میرے جد حسین پہ رو لو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس سے بہتر نظام تعلیم نہیں ہے، اس سے بہتر نظام تربیت ہے۔ بات آگے بڑھے، منظور صاحب میری مجلس کچھ سننے آئے، اس لیے میں کچھ بیان کروں گا، اور پھر چند جملے مصائب کے، اور اصلی مصائب کا بیان تو انہی کا ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ ہمیں نبی کی 63 برس کی زندگی میں پلٹانا چاہتا ہے۔ بار بار قرآن پڑھو اور میرے نبی کی زندگی پہ غور کرو۔